ندائی کربلا کربلا آواز میری دل میرا ہے کربلا 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال علی علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکن عبدا غیرک وقد جعلک اللہ حرا صلوات بر محمد آواز بلند صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر بزرگان ملت اور برادران ایمان عزاداران شہدائے کربلا علیہم السلام کائنات کا مشکل کشا اپنے بلند و بالا کلام نہج بلاغہ کے حکم میں بیان فرما رہا ہے خود کو کسی کا غلام نہ بناؤ جبکہ اللہ نے آپ کو آزاد خلق کیا ہے آزاد پیدا کیا ہے آزاد بنایا ہے یعنی مولا کائنات آنے والی نسلوں کو اور نسل انسانی کو آگاہ کر رہے ہیں کہ غلامی والی زندگی بسر نہ کرو جبکہ اللہ آپ کو آزاد بنا رہا ہے یعنی محتاجوں والی زندگی نہیں میں نے کل کی مجلس میں جو شب کی مجلس ہوئی آپ کو بتایا کہ لوگ ہمارے یہاں بھی سمجھاتے ہیں کہ نہیں کفایت شعری یہ جو کفایت شعری بتلاتے ہیں جس طریقے سے وہ کفایت شعری نہیں ہے وہ بخل ہے غلط راستوں پر لے جایا جاتا ہے کہ نہیں بس عزیزو قناعت کا مسئلہ اور مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بس تھوڑا کمائیں اور بیٹھے رہیں نہیں زیادہ کماؤ حلال کماؤ حرام راستوں سے نہ کماؤ اس لیے کہ اسلام نے کمانے کے راستے بھی بتائے ہیں کمانے کے طریقے بھی بتائے ہیں اور خرچ کرنے کے راستے بھی بتلائے ہیں میں نے کل بیان کیا تھا کہ میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں سمجھنے کا ذمہ دار نہیں اس لیے کہ سب اپنے حساب سے سمجھتے ہیں اور یہ ہے کہ لیکن عزیزو چونکہ اسلام میں کمانے کی بھی اہمیت ہے اور خرچ کرنے کی بھی اہمیت ہے لیکن انسان کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ خرچ اپنی کیپیسٹی کے حساب سے کرتا ہے میں اسی ضابطے کی مجلسیں پڑھتا ہوں کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی پیدا کر دی گئیں میں کسی پر کمنٹ نہیں یا کسی عالم پر طنز نہیں یا میں کسی کی فکر کو نہیں جھنجھوڑنا پسند کرتا میں اپنا بات اپنا عقیدہ
جو ایک اسلام اور معصومین جو اہل بیت علیہ السلام یا پیغمبر اسلام یا قرآن مجید جس چیز کا حکم دے رہا ہے اس پر مکمل عمل کیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بخل والی اور تنگ دستی والی زندگی بسر کریں۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے، اچھی زندگی گزارے، اچھا لباس پہنے، اچھا کھائے، اچھا لگے۔ اور خود رسول اسلام نے بیان فرمایا کہ میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ تو جب آپ فرما رہے ہیں کہ ہم اور علی امت کے باپ ہیں، تو یہ کہاں سے ہے کہ اچھا نہ پہنو، یا اچھا نہ کھاؤ، یا اچھا نہ کماؤ، یا اچھا مکان نہ بناؤ، یا اچھی زندگی بسر نہ کرو؟ سب پر ہر باپ خوش ہوتا ہے جب اس کا بیٹا گاڑی میں بیٹھتا ہے، ہر باپ خوش ہوتا ہے جب اس کا بیٹا عہدے پر جاتا ہے، ہر باپ خوش ہوتا ہے جب اس کا بیٹا اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے، ہر باپ خوش ہوتا ہے جب اس کا بیٹا اچھا لباس پہنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی گفتگو بھی کرے، نیک کردار بھی ہو، نمازی بھی ہو، عزادار بھی ہو۔ یعنی جب اچھا لگے گا جب آپ ہر چیز آپ کے اندر پائی جا رہی ہو۔ باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ آپ اچھے بن کر کے اس کا نام روشن کریں۔ اسی لیے عزیزو معصوم فرماتے ہیں کہ تم ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ میں نے کہا میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو آپ اچھی زندگی خوب کمائیے، خوب اسلامی قوانین کے حساب سے، اور اچھی زندگی بسر کیجیے۔ ہاں جو کہا جاتا ہے افراط و تفریط اسلام میں حرام ہے، جو بیہودہ خرچ، غلط راستوں پر خرچ، بیہودہ طریقے سے خرچ، اس لیے کہ آپ پر بہت ذمہ داریاں ہیں۔ والدین کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، بچوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، زوجہ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، شوہر کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کہیں گے کہاں لے کر کے چلے۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ خود کو کسی کا غلام نہ بناؤ جبکہ اللہ نے آپ کو آزاد بنایا ہے۔ میں اس زاویے کی بھی مجلس میں نے آپ کو بتایا، شروع میں دکھایا تھا، میں کچھ دیر میں کچھ کر دوں، ایسا نہیں، کیونکہ میں بھی اہل بیت علیہ السلام کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا، ان کے وہ فضائل اور وہ مناقب، لیکن وقت کی ضرورت کیا ہے، یہ خطیب پر لازم ہے کہ اسے مد نظر رکھے۔ یہ مرجائے ہوئے چہرے اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ لگیں کہ اسلام کے ماننے والے ہیں، آپ محسوس ہو کہ یہ حسینی آ رہے ہیں، لگے کہ ہاں دیکھو شیعہ ایسے ہوتے ہیں، لگے کہ امام حسین کے چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ جو حسین کربلا میں 9 لاکھ کو دیکھ کر کے نہ مرجھایا ہو، وہ چند بیہودہ کو دیکھ کر کے کیسے میں نے آپ کو ایک رات بات دی تھی آپ تک، اور آپ کے ذہنوں میں ہوگی، حسین نے کربلا کو محتاجی میں نہیں بنایا۔ کبھی آپ سوچیں، پریشانی میں حسین مجبور تھے، پریشان تھے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اور حسین کیا کرتے اور گھر گئے تھے؟ ایسا نہیں، جو گھر جائے وہ حسین نہیں، جو پھنس جائے وہ حسین نہیں، جو مجبور ہو جائے وہ حسین نہیں، جو محتاج ہو وہ حسین نہیں۔ حسین نام ہی مختار کا ہے۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو اس لیے کہ حسین نے ہے کوئی اس مجمع میں، یا جہاں تک آپ کی معلومات جائے وہاں تک آپ مجھے بتا دیجئے، ہے کوئی کہ جس نے اتنا بڑا بے نامہ کرایا ہو ایسے عالم میں؟ جب حسین عزیزو گھر چھوڑ کر کے جا رہے تھے تب 60,000 درہم کا پلاٹ تو خریدتے ہوئے سنا ہوگا، کلومیٹروں میں جائیداد خریدتے ہوئے کسی کو نہیں سنا ہوگا۔ اور حسین اس شخصیت کا نام ہے جس نے آپ کو خالی بلایا نہیں ہے، بلکہ کوئی رہبر کسی مذہب میں، یوں میں ہر مذہب کی قدر کرتا ہوں، وہ الگ موضوع ہے، لیکن کسی مذہب، کسی فرقے میں، کسی رہبر کے دروازے پر چلے جاؤ، جیسے رہبر ہمارے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کائنات میں کسی مذہب میں ایسے رہبر نہیں ہیں۔ عزیزو ابھی میں ٹرین سے کل جب آ رہا تھا تو میں نے یہ بات کہی تھی، میں نے کہا ہر رہبر اپنے زمانے تک بات کر کے گیا ہے، لیکن ہمارا حسین عزیزو قیامت تک کی ذمہ داری لے کر کے گیا ہے۔ اس نے عزیزو عراق میں کربلا کی زمین خریدی، اور خریدنے کے بعد جن سے خریدی تھی انہیں واپس دے دی، اور یہ وعدہ کر کے دی، دیکھو جب میرے مہمان آئیں تو انہیں کھانا بھی کھلانا،
انہیں آرام بھی دینا۔ عزیزو، آپ موجودگی میں مہمان نوازی کر سکتے ہیں، جب آپ ہوئیں گے نہیں تب آپ ذمہ داری نہیں لے سکتے۔ یہ ذمہ داری صرف حسین نے لی ہے۔ آپ جائیے دیکھیے، ابھی جو ہے بلکہ ٹرین میں بھی ایک صاحب غیر مذہب والے یہ سوال کر رہے تھے کہ ابھی عراق میں کوئی پروگرام تھا؟ وہ یہ سوال کر رہے تھے، پروگرام تھا کہ ہاں پروگرام تھا۔ کیا سنا؟ 7.5 لاکھ، 7.5 کروڑ، جو جملہ میں نے سنا ہے، میں نے نہیں، میں بتا سکتا، میں وہاں نہیں تھا، تعداد نہیں، لیکن کیا کہا؟ 7.5 کروڑ۔ اب آپ بتائیں کہ عزیزو، عراق گورنمنٹ نے آپ سے کوئی مدد مانگی؟ آپ سے کوئی خادم مانگے؟ آپ سے کوئی منتظم مانگے؟ یا آپ سے کچھ فلائٹیں مانگی؟ کچھ مانگا آپ سے؟ کچھ نہیں مانگا۔ 35 لاکھ حج کے زمانے میں جو سب سے عزیزو اپنے آپ کو دولت مند کہتے ہیں، حرمین شریفین کہتے ہیں، 35 لاکھ پہنچتے ہیں تو فوراً ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ہمیں خدام دو، ہمیں فلائٹیں دو، ہمارے منتظمین دو۔ اس کے باوجود بھی اتنے حادثے ہو جاتے ہیں کہ کہیں کسی کو رون دیا جاتا ہے، لاشوں کو بلڈوزر عزیزو اس سے بلڈوزر اور ان سے اٹھایا جاتا ہے مشینوں سے، لیکن ایک نہیں بتلا سکتا کہ کربلا جانے کے بعد کسی کو کوئی پریشانی ہوئی ہو کہ ہم بھوکے تھے، ہم پیاسے تھے، ہم تھک گئے تھے، ہم پریشان ہو گئے تھے، ہم پر کوئی مصیبت آئی تھی، یا ہم بہت مجبور ہو گئے، ہم کھو گئے تھے۔ جو بھی ملا ہے یہی ملا ہے۔ وہاں پر جا کر کے تو ایسے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم جنت میں آ گئے ہوں۔ یہ میرے جملے نہیں، تو ایک بتلا دیجئے، آپ میں سے بھی لوگ جاتے ہیں، کسی نے آ کر کے کہا ہم پریشان ہوئے۔ اس لیے اس زمین پر جا کر کے کوئی پریشان نہیں ہوتا کہ ساری پریشانیاں حسین لے کر کے چلا گیا۔ اب بس یہ ہے جتنے میرے چاہنے والے آئیں وہ آرام سے رہیں، آرام سے جائیں، آرام سے۔ جو ہماری حدود میں آ گیا وہ دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں بھی آزاد۔ اب میں حوالہ دوں گا، میں یوں ہی نہیں عزیز و تقریر کرنے کا عادی، یہاں علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ حر ابن ریاحی جب کربلا پہنچا، اب میں سوال کر رہا ہوں، حر ابن ریاحی کربلا پہنچا تو کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حر عزیزو 70 برس کی عمر ہے حر کی، آخری حج میں رسول کے ہمراہ ہے حر، صحابی رسول کا ٹھپا لگا ہوا ہے اس پر، حج اس نے رسول کے ہمراہ کیا، نمازیں رسول کے ساتھ پڑھی ہیں، صحابی رسول ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، حافظ قرآن بھی ہے حر۔ یہ سارے صفات جو امت مسلمہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں جنت تک لے جائیں گی اور جنت تک جانے کے لیے یہ ساری چیزیں کافی ہیں، وہ سارے صفات حر کے اندر موجود تھے۔ تو جب سب حر کے موجود تھے، سارے صفات، صحابی، نمازی، حاجی، حافظ، عزیزو، اور اگر دولت کی بات کی جائے تو فوج یزید کا کمانڈر بھی ہے، دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، دولت خرید کے ذریعے خرید کر کے جنت میں جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی مقتل نے، 400 مقتل ہیں اہل سنت والجماعت کے، شیعوں کا کوئی مقتل نہیں ہے جو کربلا کو جنہوں نے لکھا ہے، 400 مقتل ہیں، کسی مقتل میں شب عاشور سے پہلے لکھنے والا اتنی ہمت نہیں کر سکا کہ وہ یہ لکھ دیتا کہ حر جنت میں جائے گا۔ کوئی اتنی ہمت نہیں کر سکا کہ شب عاشور سے پہلے وہ یہ لکھ دیتا کہ حر جنت میں جائے گا۔ 70 برس کی عبادتیں، اور وہ بھی عبادت معمولی نہیں، رسول کے ہمراہ، خانہ کعبہ کا طواف رسول کے ہمراہ، نمازیں رسول کے ہمراہ، عزیزو صحابی ہے رسول کا، سارے صفات اتنے منصب والے، لیکن کیوں نہیں لکھ رہا؟ اٹھاؤ قلم لکھو، تم تو ہر صحابی کو ناجی لکھ دیتے ہو، لکھو حر کو بھی لکھو کہ نہیں، سب خاموش، کوئی لکھنے پر آمادہ نہیں ہے۔ عزیزو 70 برس کی عبادتیں حر کو جنت کا راستہ نہیں دکھا رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے حر فوج یزید سے نکل کر کے در امام حسین پر آیا، بتاؤ کتنی دیر رہا در حسین پر؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے رہا، فجر کے وقت آیا تھا، جنگ شروع ہو گئی، بس ذرا سی دیر کے لیے اس نے آ کر کے حسین کے قدموں پر سجدہ کیا اور آ کر کے سوال کیا، فاطمہ کے لال کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو حسین نے اسے احساس جرم نہیں دلایا، جیسے اس نے کہا میری خطا معاف ہو سکتی ہے تو بے ساختہ حسین نے کہا تو دنیا میں بھی آزاد ہے
آخرت میں بھی آزاد ہے۔ عزیزو، جو تاریخ ابھی تک حر کو جنتی نہیں لکھ رہی تھی، وہی تاریخ اب لکھ رہی ہے کہ حر سے بڑا کوئی جنتی نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا، جنت تک صرف نماز نہیں لے جا سکتی، خالی روزہ جنت تک نہیں لے جا سکتا، خالی حفظ قرآن جنت تک نہیں لے جاتا، خالی عزیزو نمازیں جنت تک نہیں لے جا سکتی۔ اگر جنت کا راستہ دیکھنا ہے تو در حسین پر آنا پڑے گا۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ کو لازم ہے آپ دیکھیں، فکر کیجئے، اگر حر کو سمجھ لیا امت مسلمہ نے، اہل تشیع حضرات کو ٹھیکیدار نہیں ہیں امام حسین کے۔ کبھی آپ سوچیں، حسین اس انٹرنیشنل شخصیت کا نام ہے کہ جس کے دل میں انسانیت ہوگی وہاں حسین ہوگا، اور جہاں انسانیت نہیں وہاں حسین نہیں۔ ظلم کے خلاف سب سے بلند آواز کا نام حسین ہے۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں حسین نہیں ہوگا، جہاں مظلومیت ہوگی وہاں حسین ہوگا۔ میں جو بات پہنچا رہا ہوں آپ کو، آپ دیکھیں، اور مسلمان سلامتی، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے۔ پیغمبر اسلام چاہتے ہیں کہ آپ سے محسوس ہو کہ آپ ہمارے چاہنے والے، آپ کے کردار سے، آپ کے کیریکٹر سے، آپ کے انداز بیان سے، آپ کی کمائی کے انداز سے، آپ کی فراغ دلی سے، یہ ساری ہمدردیاں آپ میں موجود ہونا چاہیے۔ جو میں بات پڑھ رہا ہوں آپ اس پر غور کیجئے گا، یہ چیزیں صفات ایسا نہ ہو۔ عزیزو، امام حسین کے در پر یا اہل بیت کے در پر جب کوئی سوال کرنے آتا تھا تو آپ اس سے فرقہ نہیں پوچھتے تھے، قوم نہیں پوچھتے تھے، قوم نہیں پوچھی جاتی تھی کہ آپ کس مذہب کے ہیں، کیسے ہیں، کیوں۔ یہی تو صفت تھی، جو آ گیا اسے دے دیا۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ عزیزو، اگر مجھے میرے صفات میں دیکھنا چاہتے ہو تو اہل بیت کو دیکھو، میرے صفات میں اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو اہل بیت کو دیکھنا۔ اللہ کی صفت یہ نہیں ہے کہ جو مانے وہ اسی کو دے، بلکہ نہیں، جو بھی ہے وہ سب کو دے۔ اور اہل بیت کی بھی یہ خاصیت تھی۔ یہ بخل پن ہے۔ میں جو چیزیں آپ کے سامنے مجمع جمع ہو گیا، آپ نے بے شمار سنا ہوگا، اس موضوع کو بہت سنا ہوگا، لیکن جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہ میری تیاری ہے۔ میں اپنا زمانہ پڑھ رہا، کیسٹ کا زمانہ پڑھتے ہیں، آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن میں جو چیزیں پڑھ رہا ہوں وہ میری اپنی تیاری ہے، وہ آپ تک میں پہنچاؤں۔ خود کو کسی کا غلام نہ بناؤ، جبکہ اللہ نے آپ کو آزاد خلق کیا ہے، آزاد پیدا کیا ہے، آزاد بنائے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی فکری چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے تو آپ گم ہو جاتے ہیں۔ پھر مجمع کہتا وہ بات نہیں، چونکہ میں نے کل تھوڑی دیر پڑھا تو آپ لوگ اچھلنے لگے، اب وہ اچھلنے کی بات پڑھنے لگو تو موضوع دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ کچھ سنجیدہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ تقریر میں کچھ ملا نہیں، جب ملنے کی بات کرو تو آپ ایسے کھو جاتے ہیں کہ صحابہ جیسے رسول کو بھی سنا نہیں کرتے تھے، اتنے غائب ہو جاتے ہیں آپ۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ آزاد زندگی گزارو، آزاد رہو۔ میں بہت سی چیزوں کی طرف آپ کو اشارہ کروں گا اس موضوع میں۔ آزاد رہو، یہ تمنا ہے اہل بیت کی، اہل بیت علیہ السلام کی تمنا، آزاد رہو، کسی کے پابند نہیں، غلام نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزی نہ کمائیں، ورک نہ کریں یا سروس نہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے یہاں جا کر کے آپ ورک نہ کریں، نوکری کہ نہیں۔ مولانا نے فرمایا آزاد، تو سروس کرنا کوئی غلامی نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ایسی چیز کی تو سروس کرو کہ جس میں تمیز ہو، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ جہاں پر تمیز نہ ہو وہاں سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ صرف کمائی کمائی دیکھنا، دیکھیں میں ایسے ایریے میں پڑھ رہا ہوں جہاں کمائی کو بڑی ترجیح دی جاتی ہے۔ صرف کمائی آنکھیں بند کر کے نہیں،
جو بات میں کہہ رہا ہوں صرف آنکھیں بند کر کے کمائی نہیں، حلال اور حرام سارا دار و مدار کمائی پر ہوتا ہے۔ یہی شے آپ کی عبادت کو بھی مباح کر دے گی، یہی شے آپ کی نسل کو بھی حلال کر دے گی، یہی شے آپ کو جنت کا راستہ دکھا دے گی۔ کسی اور چیز کا نام جنت نہیں ہے جو جنت تک کوئی اور شے لے جائے۔ آپ کی کمائی صحیح تو آپ کا مصلح صحیح، آپ کا لباس صحیح، عزیزو آپ کی غذا صحیح، اور جب غذا صحیح تو نسل صحیح، مصلح صحیح تو نماز صحیح، نماز صحیح تو قبولیت کی منزل میں داخل ہوگی۔ اور اگر غذا ہی حرام ہو جائے یا لباس ہی حرام ہو جائے تو یہ شیعوں کی فکر شریعت محمدی بتلا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے ساری زمین اللہ کی، ایسا نہیں ہے جہاں سر جھکا دو وہیں سجدہ، ایسا نہیں ہے۔ اگر ساری زمین اللہ کی تو بے نامے کا لفظ کسی کے باپ کا لفظ نہیں ہے، قرآن کا لفظ ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں، اگر ساری زمین اللہ کی تو حسین کو کربلا کی زمین خریدنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھیے حسین تو اپنی ملکیت میں دفن ہوا ہے، معاویہ کی اولاد یزید حسین کی ملکیت میں دفن ہوئی ہے۔ جو بات میں کہہ رہا ہوں حسین نے خرید، یہ ایک درس ہے، امام حسین کا درس ہے یہ کہ دیکھو ایسے ماحول، ایسے وقت میں بھی جب اتنی پریشانی ہو کہ جانے کا خطرہ ہو، تب بھی غصب زمین پر قیام نہ کرنا، چھینی ہوئی زمینوں پر نہیں کہ مکان کرائے پر دیا، اب کوئی ہو میں نہیں جانتا، مجھ سے کسی نے کہا نہیں کبھی آپ سوچیں کہ مکان کرائے پہ دیا آپ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، چاہے کسی کا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں فرقے کا ہے تو زمین جائز ہے یا فلاں قوم کا ہے زمین جائز نہیں، عزیزو نسلوں تک ڈوب جاتا ہے معاملہ۔ میں آگاہ کر رہا ہوں نوجوانوں کو دیکھ کر کے، بزرگ تو ماشاءاللہ بہت آگے کی چیز ہے، میں تو نوجوانوں کو آگاہ، ہمیں کم چاہیے، اسی لیے کہا ہے مولا کائنات نے کم ہوں اچھے ہوں بسلیقہ ہوں، زیادہ ہمیں پسند نہیں، بھیڑیا دسان مخلوق نہیں کہ بہت ہیں بھائی ہمارے فلاں اتنے۔ میں اس موضوع کو بھی آگے کر دوں، میں تاریخ بنا دوں کہ تعداد میں ضرور زیادہ تھے، مزاج میں سب ایک سے تھے۔ کم ہو، جس کوالٹی کے اہل بیت ہیں اس کوالٹی کے بنیے، جس کوالٹی کے اہل بیت، ہمیں زیادہ نہیں چاہیے جو یہ کہنے لگے جتنا بڑا شک ہمیں آج ہوا اتنا کبھی نہیں، اہل بیت نے کبھی نہیں کہا۔ تو کون، اب آپ تعداد آ گئی، اب لوگ آ گئے، میں جو بیان کر رہا ہوں، خود کو کسی کا غلام نہ بناؤ۔ جو لوگ سن چکے ہیں کسی سے معذرت کے ساتھ، لیکن وہ ہے میرا ہی میٹر جو انہوں نے پڑھا، میں تو آپ تک بتاؤں، آزاد زندگی گزارو، آزاد رہو۔ ملک حبش، وہاں کا بادشاہ جس کا نام اشکبوس تھا، اس کا بیٹا جس کا نام فضل تھا، اس کا بھتیجا جس کا نام فتح تھا، سنا ہوگا آپ نے، لیکن جو اصل میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اشکبوس بادشاہ، بیٹا فضل، بھتیجا فتح۔ موضوع ہے خود کو کسی کا غلام نہ بناؤ جبکہ آزاد رہو، آزاد بنایا ہے۔ ایک روز فتح اشکبوس کے دربار میں آیا۔ اشکبوس بادشاہ عیسائی مذہب سے رابطہ رکھنے والا، تخت پر بیٹھا ہوا، وزراء کرسی نشین، دربار سجا ہوا۔ اشکبوس کا بھتیجا فتح آیا اور آنے کے بعد بھرے ہوئے مجمع میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے کہتا ہے، اے چچا جان، میں آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بھرے دربار میں بادشاہ زادی کا رشتہ بادشاہ کو دے رہا ہے، وہ بھی جو خود چاہتا ہے، تو بڑا بادشاہ کو ناگوار گزرا، لیکن چونکہ بادشاہ ہے تو اس احساس سمجھا سنبھلا، اور جب اس نے کہا میں آپ کی بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں تو بادشاہ نے فوراً کہا کہ جب رشتہ لڑکی کے لیے دیکھا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے معیار کا ہے کہ نہیں، لڑکا صاحب روزگار ہے کہ نہیں، لڑکا صاحب ثروت ہے کہ نہیں، صاحب دولت ہے کہ نہیں، صاحب حشمت ہے کہ نہیں۔ میری بیٹی ہے ملکہ، شہزادی، تم ایک عام انسان ہو، اس کا خرچ کیسے برداشت کرو گے؟ اس کا خرچ، وہ بڑے ناز و نیام سے پروان چڑھی ہے۔ بھرے دربار میں اشکبوس نے جب فتح کو رسوا کیا تو فتح بھی فوراً سنبھل کر کے کہتا ہے، اے چچا جان،
جس تخت پر آپ بیٹھے ہیں یہ تخت کس کا ہے؟ جس تاج کو آپ سر پر رکھے ہوئے ہیں یہ تاج کس کا ہے؟ جس حکومت پر آپ حاکم ہیں یہ حکومت کس کی ہے؟ جس رعایا پر آپ قابض ہیں یہ رعایا کس کی ہے؟ جن فوجوں کے ذریعے آپ حکومت چلا رہے ہیں یہ فوجیں کس کی ہیں؟ جن خزانوں پر آپ عیش و عشرت کر رہے ہیں یہ خزانے کس کے ہیں؟ یہ سب میرے بابا کی تھی، میرے بابا پر آپ نے لشکر کشی کی، اسے تہہ تیغ کر دیا، تو جو ترکے میں مجھے ملتا، وراثت میں مجھے ملتا، اور اس پر آپ قابض آ گئے، میں صاحب دولت کہاں سے رہتا، میں صاحب حشمت کہاں سے رہتا، میں صاحب سلطنت کہاں سے رہتا، میں صاحب جائیداد کہاں سے رہتا؟ بھرے دربار میں فتح نے جب اشکبوز کو تانا دیا تو اشکبوز نے فوراً سنبھل کر کے کہا، اے فتح، ہم اپنی بیٹی کا عقد آپ کے ساتھ کر دیں گے۔ میں پھر وہی کہوں کہ آپ لوگ خود ایسے کھو گئے، میں بھی کیا پڑھوں؟ کوئی بات ایسی چیزیں پڑھو۔ یہ نوجوان تو کچھ اور چاہتے ہیں، کچھ اور پڑھوانا چاہتے ہیں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو آزاد زندگی کہ اے چچا جان، سب پر آپ نے قبضہ کر لیا، تو میں صاحب ثروت، صاحب دولت، صاحب حشمت، صاحب حیثیت کہاں سے رہتا؟ توجہ چاہ رہا ہوں بزرگان۔ فتح سے اشکبوز فوراً کہتا ہے، اے فتح، تم ہمارا ایک کام انجام دے دو، اور جب وہ کام کر دو گے تو وہ کام ہماری بیٹی کے مہر کی قیمت ہوگا، ہم اپنی بیٹی کا حق تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ جیسے یہ کہا تو فتح کہتا ہے کام کیا ہے؟ کہتا ہے مدینہ منورہ میں ایک رسول مبعوث ہوا ہے، وہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اسلام مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ تاریخ میں ایک لفظ دیا ہے کہ اونٹ سینے کے بل بیٹھ چکا ہے، یہاں راجستھانی لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں اس جملے کو۔ اونٹ سینے کے بل بیٹھ، یعنی جب اونٹ سینہ لگاتے زمین سے تو بہت مضبوط ہو جاتا ہے، کیا اونٹ سینے کے بل بیٹھ چکا ہے، اب اسلام کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اونٹ سینے کے بل بیٹھ چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا، اشکبوز بادشاہ کہتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اسلام کا پرچم لہرایا جائے، میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے، میں نہیں چاہتا کہ اسلام مضبوط ہو۔ میں نے بارہا لشکر کشی کی، حملہ ور ہوا، میں بارہا حملہ ور ہوتا ہوں، ادھر میں پورے جاؤ حشم سے حملہ ور ہوتا ہوں، ادھر مسلمانوں کی فوج سے ایک سپاہی برآمد ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے میرا لشکر بھاگنے لگتا ہے، نہ جانے اس میں کتنی طاقت ہے، نہ جانے اس میں کتنی قوت ہے، نہ جانے اس میں کتنی ہیبت ہے، جسے دیکھ کر کے میرا لشکر بھاگتا ہے۔ تم اس سپاہی کا سر لے آؤ، اس کا سر میری بیٹی کے مہر کی قیمت ہوگا۔ بس جیسے یہ کہا تو فتح فوراً کہتا ہے، اے چچا جان اشکبوز، جس کو دیکھ کر کے لشکر بھاگتے ہوں اس کا سر میں یہاں اکیلا لے کر کے آؤں؟ تو فوراً اشکبوز کہتا ہے، نہیں، تم تنہا نہیں لا سکتے۔ کہا پھر؟ کہا ہمارے بیٹے فضل کو بھی لے جاؤ۔ فضل نے ایک لشکر کو ترتیب دی ہے جس کی تعداد تاریخ میں 1200 لکھی ہے، کہ اس لشکر کو بھی لے جاؤ اور لے کر کے جاؤ اور جاؤ اس کا سر لے آؤ۔ تو فوراً فتح کہتا ہے اشکبوز بادشاہ سے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہی وہ شخص ہے جس کے سر کے لیے آپ نے ہمیں بھیجا ہے؟ تو پہلے زمانے میں آپ پڑھیے تاریخیں، اور جو جنگوں کی پرانی تلوار سے جب جنگ ہوتی تھی وہ زمانے کی تاریخیں، تو اس زمانے میں جب کوئی لشکر کسی مخالف لشکر کے مقابلے میں جاتا تھا تو اس کے جو چنندہ سپاہی ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں معلوم کر کے جاتے تھے کہ ان کا انداز حرب، ان کا شجرہ، ان کا حسب و نسب، لڑنے کے انداز کیسے، کون کس کس صفت میں ماہر ہے، کون تلوار اچھی چلاتا ہے، کون تیر اچھا چلاتا ہے، کون بھالا اچھا چلاتا ہے، یہ سب معلوم کر کے جایا کرتے تھے۔ کہا ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہی وہ سپاہی ہے
جس کے سر کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. تو فتح سے اشکبوس کہتا ہے کہ اسے جانشین رسول کہتے ہیں. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. کیا اسے جانشین رسول کہتے ہیں. اسے جانشین رسول کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر کے لشکر بھاگتے ہوں. مختصر میں مجلس شروع کر رہا ہوں تو عزیزان محترم اسے ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر کہ جسے دیکھ کر کے لشکر بھاگتے ہوں اسے جانشین. مختصر یہ فضل اور فتح 1200 کا لشکر لے, میں مجلس شروع کر رہا ہوں عزیزو, 1200 کا لشکر لے کر کے ملک حبش سے نکلے. راستے کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے سرحد مدینہ پر پہنچے. جا کر کے سرحد مدینہ پر فوج نے پڑاؤ ڈال دیے. فوج بستر استراحت پر چلی گئی. سپاہی پہرے پر لگا دیے گئے. اب لشکر سے فضل اور فتح چند چنندہ سپاہیوں کو لیا اور لے کر کے اس راستے پر جا کر کے کھڑے ہو گئے جہاں سے اہل مدینہ شہر مدینہ میں آیا اور جایا کرتے تھے. ابھی جا کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ سمت مدینہ سے ایک شخص چلا آ رہا ہے جو بوریا لباس پہنے ہوئے ہے, کاندھے پر بیلچا رکھے ہوئے ہے, چہرہ اقدس سے نور ساطع ہو رہا ہے, زبان پر آیت الہی کی تلاوت جاری ہے, پڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے کہ فتح کی نظر پڑی اور فتح ایک قدم آگے بڑھا اور بڑھ کر کے آواز دیتا, اے مرد بزرگ ذرا ہمارے قریب آ. بس جیسے ہی کہا ہمارے قریب آ تو فوراً وہ شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے کہتا ہے, آپ نے ہمیں طلب کیا؟ کہ ہاں ہم نے آپ کو بلایا ہے. کس لیے بلایا؟ کہ یہ بتلائیے, توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو, یہ بتلائیے شہر مدینہ میں کوئی رسول مبعوث ہوا ہے؟ کہاں رسول مبعوث ہوا ہے؟ کہاں وہ اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے؟ کہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے؟ کہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ کہاں مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ کہاں اسلام مضبوط ہو رہا ہے؟ کہاں اسلام مضبوط ہو رہا ہے؟ بس جیسے جو سوال فتح نے کیا بوریا لباس پہننے والے نے ہر سوال کا جواب دیا, دیتا رہا. دیتے فتح نے سوال بدلا اور بدل کر کے کہتا ہے کیا اس کا کوئی رسول کا جانشین بھی ہے؟ کہاں جانشین ہے؟ کہا یہ بتاؤ اس کا شکل کیسی ہے, اس کی صورت کیسی ہے, اس کی شناخت کیسی ہے, اس کا روب و جلال کیسا ہے, اس کی ہیبت کیسی ہے, اس کی پہچان کیسی ہے. اب یہ سوال کرتا جاتا تھا اور بوریا لباس پہننے والا خاموش, کوئی جواب. جو اتنے سوالوں کے جواب رسول کے بارے میں دے رہا تھا, جب جانشین رسول کا مسئلہ آیا تو خاموش. جب فتح سوالوں کی بوچھار کر چکا تو فوراً کہتا ہے بتائیے. تو بوریا لباس کہتا ہے یہ سب معلوم کر کے آپ کیا کریں گے؟ کہا جہاں آپ نے پیغمبر کے بارے میں اتنے سوال بتلائے اس کے بارے میں بھی بتلا دو. کہا نہیں, وہاں بتاؤ یہ سب معلوم کر کے آپ کریں گے کیا؟ کیا کیوں, اس کے بارے میں بتانے میں کیا بات ہے؟ آپ تو پیغمبر کے بارے میں آئے ہیں. کہا تم نے سنا نہیں ہے, اگر تم سن لیتے تو تمہیں یہ بات نہ کہتے, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں, آپ کافی نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. بس جیسے ہی کہا تو فوراً کہتا ہے یہ سب, فتح کہتا ہے کہ یہ سب معلوم کر کے, فتح سے کہتا ہے بوریا لباس پہننے والا یہ سب معلوم کر کے آپ کیا کریں گے؟ تو فتح کہتا ہے اگر ہم اپنا راز آپ پر آشکار کر دیں تو آپ کسی سے کہیں گے تو نہیں؟ کیا نہیں, ہم کسی سے نہیں کہیں گے. بوریا لباس پہننے والا کہتا نہیں ہم نہیں. کیا وعدہ کیجئے آپ ہمارا راز فاش نہیں کریں گے؟ کیا ہم وعدہ کرتے ہیں تمہارا راز اوپن نہیں کریں گے, کھلے گا نہیں راز؟ کہا نہیں, وعدہ کیجئے. کہا بھئی ہم وعدہ کرتے ہیں کسی سے نہیں کہیں گے. کہا نہیں, پکا وعدہ کیجئے, ہمیں عرب کی زبان پر یقین نہیں ہے. بس جگہوں جملہ عزیزو اگر آپ تک جملہ پہنچے, ہمیں عرب کی زبان پر یقین نہیں ہے. جیسے ہی فتح نے صاحب زبان کو زبان کا تانا دیا تو فوراً بوریا لباس پہننے والا کہتا کیا بکتا ہے, تجھے ہماری زبان پر یقین نہیں ہے؟ ہماری زبان حرکت کرتی ہے تو لوح محفوظ کی قسمت سنور جاتی ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر.
حیدری، پکا وعدہ کیجئے. بس جیسے ہی کہا تو فتح کہتا ملک حبش وہاں کا بادشاہ جس کا نام اشکبوس ہے، جو عیسائی مذہب سے رابطہ رکھتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اسلام کا پرچم لہرایا جائے، مسلمانوں کی تعداد بڑھے، اسلام مضبوط ہو. اس نے بارہا حملہ کیا، اور جب اس کی فوجیں اپنے جاؤ حشم سے حملہ ور ہوتی ہیں تو رسول کی فوج سے ایک سپاہی برآمد ہوتا ہے، جسے دیکھ کر اس کا لشکر بھاگنے لگتا ہے. اس جانشین رسول کا ہم سر لینے کے لیے آئے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں ظالم، اس کا سر لینے کے لیے آئے ہیں. بس جیسے ہی کہا اس کا سر لینے کے لیے آئے ہیں تو بوریا لباس پہننے والا کہتا اگر اس کے سر کی خاطر تمہیں جنگ کرنی پڑے، کہا ہم جنگ کریں گے لیکن سر لے کر کے جائیں گے. اعتماد دیکھیں کہ اگر اس کے سر کی خاطر یہ تمہارا تمام کا تمام لشکر تہے تیغ ہو جائے، کہ ہم پھر بھی آرزو رکھیں گے کہ ہمیں اس کا سر مل جائے. کہ اگر اس کے سر کی خاطر تمہیں جان دینی پڑے، کہ ہم جان دے دیں گے لیکن وصی رسول کا سر لے کر کے جائیں گے. تو ایک مرتبہ بوریا لباس پہننے والا کہتا ہے اگر وصی رسول تمہیں بغیر جنگ کے سر دے دے. توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم، عزیز و علی کے سر کی قیمت کا اندازہ لگاؤ. علی کے سر کی قیمت کیا ہے جو بیان فرمائی ہے کہ اگر وصی رسول تمہیں بغیر جنگ کے سر دے دے، کہا اس سے بہتر بات کیا ہے. تو ایک مرتبہ بوریا لباس پہننے والا کہتا ہے فتح تو اپنی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوہرا لے، وصی رسول تجھے اپنا سر دے دے گا. وصی رسول، میں یہاں ہر فرقے کے لوگ موجود ہیں، میں بات پہنچانا چاہتا ہوں، وصی رسول تجھے اپنا سر دے دے گا. اے تبلیغ کا ڈھول بجانے والوں، لا الہ الا اللہ پڑھوانے کا دلوں میں شوق رکھنے والوں، ارے کلمہ پڑھوانے کا سلیقہ علی سے سیکھو. تبلیغ سے کلمہ نہیں پڑھوایا جاتا، سر کی بازی لگا کر کے کلمہ پڑھوایا جاتا ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. جزاک اللہ. دشت سے سپر سے، رسول کے بستر سے، زمین سے زمان سے، حد لا مکان سے، عرش سے کرسی سے، فرشتان بہشتی سے، بحر سے دہر سے، شیر کی نہر سے، حور سے طور سے، زمانے کے دستور سے، قل کو قلم سے، اسلام کے علم سے، عالم سے بیان سے، سدرۃ النشان سے، علوی سے سفلی سے، برق سے بجلی سے، سلمان سے قمبر سے، غدیر کے منبر سے مسلسل یہ صدا آتی ہے یا علی آپ نے کی دشمن کی وہ کٹائی، مولا قتل کرنے میں بھی عدالت دکھائی. او دشمن علی تو کیا کرے گا علی والوں پانگوش نمائی، تیرے بزرگوں نے تو جنگوں میں پیٹ دکھائی. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. علی 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 علی. فتح کہتا ہے کہ نہیں، ہم کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو وصی رسول کا سر لینے کے لیے آئے ہیں. اور آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ بتلائیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں، آپ بتلائیں گے کہ آپ کی اس کی شکل کیسی ہے،
اس کی صورت کیسی ہے، اس کی ہیبت کیسی ہے، اس کا روب و جلال کیسا ہے، اس کی قوت کیسی ہے، اس کی طاقت کیسی ہے، اس شہر میں بات کیسی ہے۔ فتح پوچھتا جاتا تھا، بوریا لباس پہننے والا کہتا جاتا تھا اس کی شکل مجھ جیسی، اس کی صورت مجھ جیسی، اس کی ہیبت مجھ جیسی، اس کی قوت مجھ جیسی، اس کی طاقت مجھ جیسی۔ میں نہیں تھا وہاں، نہیں تو کہتا کہاں تک بتلا جیے گا، کہہ دیجیے اس کا چہرہ وجہ اللہ، اس کی آنکھیں عین اللہ، اس کے ہاتھ ید اللہ، وہ خود نفس اللہ ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ہو بہو وہ مجھ جیسا ہے، بس جیسے ہی کہا مجھ جیسا ہے تو فوراً فتح کہتا میں آپ سے کیوں نہ زور آزمائی کر لوں، آپ کی قوت سے اس کی قوت کا اندازہ لگا لوں گا، آپ کی طاقت سے اس کی طاقت کا اندازہ لگا لوں گا، آپ کے انداز حرب سے اس کی انداز جنگ کا لگا لوں گا۔ جیسے یہ کہا تو بوریا لباس پہننے والا کہتا بتا ہتھیار سے لڑے گا یا بغیر ہتھیار کے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ محبان اہل بیت بیٹھے ہوئے، بہت سنجیدگی سے پڑھ رہا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر کے آپ غور سے سنیے گا۔ فضائل مولا کائنات، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ جو بات میں بتا رہا ہوں، ساری عبادتوں کا قبولیت کا دار و مدار ذکر علی پر ہے، اس لیے کہ یہی چہرے پہ چنواتا کون کیسا پیدا ہوا ہے۔ ساری نمازیں، یہ حقیقت ہے جس کی نماز قبول نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں، لیکن سب کی نمازیں قبول نہیں ہیں، جس کے دل میں ان کی محبت ہے اس کی نمازیں قبول ہیں۔ جو بات میں بتلا رہا ہوں ایسا ہے حقیقت، نہیں تو میں بہت سی روایتیں ایسی اہل سنت والجماعت کی آپ کو بتا دوں گا جنہوں نے خود تحریر فرمایا ہے کہ اسی کی نماز قبول ہے کہ جس کے دل میں محبت اہل بیت موجود ہے، بغیر ان کے نہیں۔ کبھی آپ سوچتے ہوں ادھوری حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں تو میں اندازہ لگا لوں گا، میں دوسرے موضوع پر نہیں جانا چاہتا، میں اندازہ لگا لوں گا، بتاؤ کیسے اندازہ؟ آپ کی جنگ سے تو فوراً پوچھتے ہیں بتا ہتھیار سے لڑے گا یا بغیر ہتھیار کے؟ کہا بغیر ہتھیار کے، مزدوری کرنے کے لیے بیلچا کاندھے پر رکھا ہوا ہے۔ کہوں جملہ آج کل کے چھچوروں کی طرح نہیں کہ ایک پسٹل خریدا اور لٹکائے ہوئے گھوم رہے ہیں۔ دیکھیے میں کچھ پوائنٹ ہیں میں دینا چاہتا ہوں، یہاں سنجیدہ لوگ اور میرے نوجوان اور بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی منبر سے علی کا صرف ایک کردار پیش کیا، صرف ایک کردار، ادھر علی نے کاٹا، ادھر مارا، ادھر جنگ، ادھر باب خیبر اٹھا، ادھر یہ کہا کہ علی اتنے بہادر تھے ہر کسی کو زیر کر دیا۔ نہیں، صرف علی جنگ میں نہیں، ہر میدان میں علی ایسا تھا کہ اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کوئی میدان ہو کسی عزیزو، نہیں تو اس کے علاوہ بتلا دیجئے۔ دیکھیے غدیر خم میں کم از کم 1,45,000 یا 1,25,000 یا 85,000 صحابہ کی تعداد ہے، لیکن میدان جنگ میں یا تو علی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا یا علی کے بیٹے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والا صحابی ہوتا ہے، میدان کارزار میں سجدہ کرنے والا علی یا اولاد علی ہوتی ہے، سمجھے؟ اسی لیے کہا مولا رسول اسلام نے مولا علی کے بارے میں کہ یہ جب نماز میں ہوتا ہے تو بالکل کھو جاتا ہے خدا کی یاد میں۔ کہوں آپ کو دلیل دوں کہ ہتھیار سے یا بغیر ہتھیار پہ کے لڑے گا۔ مارکہ صفین کس سے ہوا آپ لوگ جانتے ہیں، 4 مہینے جنگ چلی۔ اس جنگ میں جب مولا کائنات کا لشکر پہنچا اور مولا کائنات اپنے خیمے میں صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے، دونوں طرف صحابہ میٹنگ لے رہے تھے، عمار یاسر جنگ صفین کی ہار اور جیت تلوار کے بعد کا نتیجہ بعد میں ہے، عمار کا موجود ہونا ہی کافی تھا۔ اگر تاریخ آپ کے ذہنوں میں، یہ علماء بیٹھے ہوئے، صرف عمار کا مولا کائنات کی طرف ہونا ہی کافی تھا، اس لیے کہ رسول نے فرمایا عمار تجھے باغی لشکر قتل کرے گا، یہ صرف یہی کافی۔ عمار نے کو مولا کائنات نے کہا تھوڑی دیر کے لیے، مولا کائنات نے کہا عمار جاؤ فوج مخالف کا معائنہ کر کے آؤ،
ادھر مولا میٹنگ لے رہے ہیں صحابہ کی. عمار گئے, رات کا سناٹا ہے, فوج مخالف کی طرف عمار چلے اور جا کر کے عمار نے اب جو معائنہ کیا دیکھا تو وہ نمازوں کی آوازیں, وہ تکبیروں کی آوازیں, وہ گریا و بکا, ساری چیزیں عمار دیکھتے ہیں. اور دیکھنے کے بعد عمار معائنہ کر کے واپس آئے اور آ کر کے عمار کونے میں خاموشی سے بیٹھ گئے. مولا تھے کہ نظروں کو دوڑا رہے تھے. اب جو عمار پر نظر پڑی تو مولا نے فوراً کہا عمار ہم نے آپ کو فوج مخالف کے معائنے کے لیے بھیجا تھا, آپ معائنہ کرنے نہیں گئے؟ کہا مولا میں معائنہ کر آیا. تو کہا ہمیں اطلاع نہیں دی؟ کہا ہاں مولا میں نے اطلاع نہیں دی. کیوں عمار؟ عمار کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد ایک جملہ کہا مولا کیا ہم حق پر ہیں؟ یہاں علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. مولا کیا ہم حق پر ہیں؟ کہا عمار خیریت تو ہے. کہا رسول نے مومن کی علامتیں جتنی بتلائی ہیں وہ تو سب معاویہ کے لشکر میں پائی جا رہی ہیں. کہا کیسی علامات؟ کہا سجدے کرتے کرتے پیشانیوں پر گھٹے پڑ جائیں, روزے رکھتے رکھتے شکم پیٹ سے مل جائیں, خوف خدا میں گریا کرتے کرتے آنکھوں میں ہلکے پڑ جائیں. یہ مومن کی علامت رسول نے بتلائی, ساری ادھر پائی جا رہی ہیں. تو مولا نے فرمایا عمار پوری حدیث بیان کرو. توجہ چاہ رہا ہوں, عمار پوری حدیث بیان کرو. کہ مولا میں تو اتنی جانتا ہوں. تو علی فرماتے عمار آگے کی ہم سے سنو. یہ سارے صفات پائے جا رہے ہوں اور ہماری محبت اگر دلوں میں نہیں ہے تو یہ کچھ کام آنے والا نہیں. کچھ کام آنے والا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اگر پائی جا رہی ہوں, حیدری, اگر یہ ساری چیزیں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک جزاک اللہ. جزاک اللہ حیدری. جزاک اللہ. یہی مارکہ صفین, یہی مارکہ صفین, توجہ چاہ رہا ہوں, یہی مارکہ صفین. شب خون تھا, مولا جنگ میں مشغول تھے. علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دست قبضہ ذوالفقار تھا. علی کی کونیوں سے لہو ٹپک رہا تھا. شب خون رات کا حملہ تھا. مولا کی تلوار چل رہی تھی اور معاویہ عزیز و شام کے لشکر میں علی کی تلوار کاٹ کر رہی تھی. ادھر سفیدی صبح نمودار ہوئی, ادھر مؤذن گلدستہ اذان پر پہنچا, ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. بس جیسی صدا بلند ہوئی علی نے لجام فرس کو روکا اور روک کر کے علی گھوڑے سے اس عزیز و شب خون میں اتر گئے. یہی عمار گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا, آ کر کہتا مولا دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے, رات کا حملہ ہے, ارے دشمن آپ کا دشمن ہے, مولا یہ نماز کا وقت نہیں. تو مولا نے ایک مرتبہ پلٹ کر کے کہا عمار ہم اسی نماز کے لیے جنگ کر رہے ہیں. عزیزو میدان جنگ میں مسلح صرف علی بچھاتا ہے, محراب میں صحابہ مسلح بچھاتے نظر آتے ہیں. یہ میدان کارزار ہے. یہاں صرف اہل بیت کا مسلح دیکھو گے, یہاں تلواروں کا خوف نہیں ہوتا. یہی اب آگے یہ بات تو اتنا پہنچا دوں کیونکہ خالی ہاتھ کبھی بھی علی کا جملہ بتاؤں آپ کو, علی سے بڑا بعد پیغمبر کوئی کائنات میں صلح پسند نہیں تھا. میں اپنا پڑھنے کا ذمہ دار ہوں. علی کا ایک چیپٹر بس آپ کے نظروں میں ہے. علی سے بڑا کوئی صلح پسند نہیں تھا کائنات میں بعد پیغمبر, اس لیے کہ علی کے ہاتھ میں میدان جنگ کے علاوہ کہیں آپ تلوار نہیں دکھلا سکتے, کہیں
कहीं भी पूरी तारीख पढ़ जाइए, जहां तक आपकी मालूमात है, और जाकर के नेट पे खंगालिएगा, ये नहीं है कि अली तलवार साथ में लिए हुए घूम रहे हैं। ये छिछोरों की पहचान, इस पर मैं सबूत दूंगा आपको, कहीं आप नहीं बदला। अगर कोई है, मैं किसी पर कमेंट नहीं कर रहा हूं भाई साहब, देखिए, क्योंकि पिस्टल बहुत से लोग ऐसे मुकामात पर शान दिखाने आते हैं, मैं वो नहीं। कहीं भी तारीख पढ़ लीजिए, मैदान जंग के अलावा अली कहीं तलवार लेकर के नहीं जाते थे। जंग खैबर इस बात की गवाह है कि जब रसूल ने नादे अली पढ़ी तो अली ने कंबर से कहा, कंबर हमारी तलवार लेकर के आओ। तलवार हमेशा घर पर रहा करती थी। अब मैं आपको एक बात की तरफ, जब यहां तक बात आई है, मैं मौजू से थोड़ा हट रहा हूं। कभी आपके नौजवान हज़रात, नेट पर बैठने वाले, मेरे बुजुर्ग मजलिस से सुनने वाले, कभी आपके जहन में यह सवाल आया कि हजरत अब्बास मैदान करबला में टूटा हुआ नेजा लेकर क्यों चले गए? जबकि सालाना मजालिस से इस तरीके की बात नहीं कही जाती, लेकिन बात आई है तो नौजवानों को भाई बताइए, टूटा हुआ नेजा लेकर के क्यों? जबकि तलवार हाथ में थी। मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं। जब तलवार लेकर के चले पानी लेने के लिए, तो मक्तल में है कि इमाम हुसैन ने कहा, ठहरो अब्बास, ठहराया, और उसके बाद आगे बढ़े, तलवार हाथ से ले ली, टूटा हुआ नेजा दे दिया। मासूम है, सराखों पर उनकी अजमत, कुर्बान जाऊं शख्सियत इमाम हुसैन पर। लेकिन एक मिनट के लिए फिक्री बात बताइए, आप पानी लेने के लिए भी भेज रहे हैं और खिलाफ जंग में भी भेज रहे हैं मैदान में, और तलवार हाथ से ले रहे हैं, टूटा हुआ नेजा दे रहे हैं। उसूल जंग के खिलाफ तो बात है नौजवानों बुजुर्गों, भाई उसूल है जंग की, ये अलग बात है, ये चीज हुसैन जाने और अब्बास जाने। लेकिन मैदाने जंग के उसूल के तो या तो भेजिए, नहीं तो भेज रहे हैं तो हथियार दे करके भेजिए। चलो चले, हुसैन ने दे दिया, तो ये सवाल मुझे नहीं अब्बास को करना चाहिए। हजरत अब्बास को कहना चाहिए, ये क्या पानी लेने भी भेज रहे हैं? और एक दो या हजारों में नहीं, तारीख ने 2 लाख का लश्कर लिखा है घाट पर, पानी पर। क्योंकि जंग ये थी कि किसी तरीके से पानी ना पहुंचने पाए, और पानी पहुंच गया तो हम जंग नहीं कर पाएंगे, यानी मजबूर करके कत्ल करना चाहते थे। इतनी सख्त नहीं थी शाम के लश्कर में। हुसैन ने तलवार ले ली, टूटा हुआ नेजा दे दिया, चलो बात सही है। लेकिन अब्बास के इस्तकलाल और मिजाज में जर्रा बराबर कमी और लग्जिश नहीं आई। मैं अपनी पढ़ने का जिम्मेदार हूं, तवज्जो गौर कीजिएगा, मैं जो बात आप तक पहुंचा रहा हूं आपने बहुत सुना होगा, लेकिन मैं इस जाविये से आप देखिए, हजरत अब्बास के जो एक जान, आपको अगर यहां पर है कोई बात हो ऐसी और आपसे हथियार ले लिया जाए तो इंसान कांपने लगता है कि खौफ हो, या तो भागेगा या कह देगा हथियार डाल देगा, मेरे बस की नहीं है। अब्बास जिस शान से निकले थे तलवार हाथ में लेकर के, उसी शान से अब्बास चलते रहे तलवार वापस लेने के बाद, और उसी टूटे हुए नेजे से अब्बास ने घाट पर कब्जा कर लिया, पानी को हाथ में उछाल करके दिखा भी दिया। अब्बास का पानी उछालना ही वहां पर यजीद हार गया। अब्बास जंग जीत गए, शिकस्त तो वहीं हो गई। और करबला में 1-2 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा हुसैन ने यजीद को हराया, 10 मर्तबा। तो जंग तो वहीं हार गया, काय से? टूटे हुए नेजे से। 2 लाख का 1 लाख। अब्बास के इस्तकलाल में कमी नहीं, मिजाज में एतमाद। अब कहूं जुमला, ये सिफत अब्बास के अंदर, जब यहां तक बात आई है तो पढ़ रहा हूं, मेरा मौजू नहीं, ये सिफत अब्बास के अंदर कहां से आई? हजरत, बहुत सुना होगा नौजवानों, सुनो जहां तक मेरी आवाज जा रही है, हजरत अब्बास को फुनून जंग अली इब्न अबी तालिब ने, बाप ने बेटे को फुनून जंग सिखाए। कभी तलवार के वार करने सिखाए, कभी नेजे के वार करने सिखाए, कभी तीर के वार करना सिखाए, जंग में लड़ना सिखाया, मैदान जंग में उतरना सिखाया। अजीज़ हजरत अली ने घोड़े को चलाना सिखाया। आप पढ़िए नहजुल बलागा, ये बताया किस तरीके से रहो, सब कुछ सिखाया। जब एक मर्तबा सिखाते सिखाते सारे फनून अब्बास को सिखा दिए, तो एक दिन मौलाए कायनात ने कहा, अब्बास अब तक जंग जो मैंने सिखाई वो हथियार के जरिए, अब बगैर
ہتھیار کے لڑنا سکھا رہا ہوں، بغیر ہتھیار کے، اور اس کے بعد بیٹھالا برابر میں، اور ایک جملہ کہا، اے بیٹا عباس، میدان جنگ میں کبھی بھی ہتھیار پر بھروسہ نہ کرنا، اس لیے کہ بہادر کا رعب نگاہوں میں ہوا کرتا ہے، ہتھیار میں نہیں۔ حیدری، جنگ حوصلے سے لڑی جاتی ہے۔ علی بادشاہ حیدری، جزاک اللہ۔ واہ، جزاک اللہ۔ ٹھانا پڑے گا، جزاک اللہ۔ ہاں، جزاک اللہ۔ نعرہ سبحان اللہ، سبحان سینجلی بے نبوت کائی، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، حوصلے کو آپ کی جزا، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بتا، ہتھیار سے لڑے گا یا بغیر ہتھیار کے لڑے گا؟ کیا بغیر ہتھیار کے ہو جائے؟ بغیر ہتھیار۔ فتح مقابلے میں آیا، اب جو آیا مقابلے میں، ادھر مزدور نے اپنا بیلچا رکھا، مزدوری کرنے ہے ذہن میں موضوع ہے، بیلچا رکھا۔ اب جو بیلچا رکھا، زور آزمائی ہوئی، ادھر فتح، ادھر زور آزمائی ہوئی۔ ٹائم ہو گیا، ویسے آپ پڑھنے سننا چاہ رہے ہیں؟ زور آزمائی ہوئی۔ اب جو زور آزمائی ہوئی تو مزدور نے فتح کو بار بار اٹھایا اور اٹھا کر کے زمین پر رکھا، بار بار اٹھایا، زمین دو چار مرتبہ اٹھا کر کے زمین پر رکھ دیا تو فتح کو ہتک محسوس ہوئی، شرم محسوس ہوئی، خجالت محسوس ہوئی، بے عزتی محسوس ہوئی۔ جیسی محسوس ہوئی تو ایک مرتبہ تیزی سے فتح مزدور کے نیچے سے نکلا۔ پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں، مزدور کے نیچے سے تیزی سے نکلا۔ یہ نکل سکتا تھا، اسے نکلنے کا موقع دیا۔ اب جو یہ نکلا تو دوڑ کر کے فتح نے نیزہ اٹھایا، ادھر فتح نے نیزہ اٹھایا، مزدور نے اپنا بیلچا اٹھایا۔ بڑی تیزی کے ساتھ فتح نے بھرپور نیزے کا وار کیا۔ جیسے ہی وار کیا تو مزدور نے بیلچے کا وار نہیں کیا، بیلچے سے نیزے کے وار کو رد کیا۔ جیسے ہی رد کیا تو نیزہ بیلچے کے سینٹر میں آیا، جہاں سینٹر میں آیا تو نیزہ ٹوٹ کر کے زمین پر گرا۔ ادھر نیزہ عزیز و فتح کا زمین پر گرا، مزدور نے بیلچے کو پھینکا، قدم آگے بڑھایا، فتح کو ہاتھوں پر اٹھایا اور یہ کہہ کر کے آہستہ سے زمین پر رکھ دیا، فتح مجھے تیرے اندر علامت مومن دکھائی دے رہی ہے۔ اب
اب جو فتح قدموں سے لپٹا، فوراً مولا کے قدموں سے لپٹ گیا. لپٹنے کے بعد کہتا ہے آپ نے اپنا تعارف پہلے کیوں نہیں کرایا کہ آپ ہی جانشین رسول ہیں. یہ صفات تو ہمیں جانشین رسول کے بتلائے گئے تھے. اب توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، ہیں یہ سب کو گلے نہیں لگاتے، سب کو نہیں اپناتے، سب کو درجات عطا نہیں کرتے. ان کے در پر آنے والوں کی تعداد بہت ہوتی تھی لیکن سب کو منصب نہیں دیے. صحابی بہت کہلائے، سب کو سینے سے نہیں لگایا. دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے، کیسا خلق ہے، کیسے پیدا ہوا ہے. آپ نے اپنا تعارف پہلے کیوں نہیں کرایا؟ آپ ہی جانشین رسول ہیں. کہوں جملہ عزیزو، فتح ہے فتح. ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ابھی علی کے ساتھ جنگوں میں شرکت نہیں کی، ابھی صحابیت کا ٹھپا نہیں لگا، ابھی علی کے دسترخوان پر لقمے نہیں توڑے، ابھی یہ علی کی محبت کا اظہار نہیں کیا. ایک مرتبہ دیکھا پہچان گیا یہ وصی رسول ہے، ایک مرتبہ دیکھا پہچان گیا یہ جانشین رسول ہے، ایک مرتبہ دیکھا پہچان گیا یہ جانشین رسول ہے، ایک مرتبہ دیکھا. یہ سب کو منصب نہیں دیتے، ایک مرتبہ دیکھا پہچان گیا یہ وصی رسول ہے. یہ کیسے صحابہ تھے 23 برس پہلو میں بیٹھے رہے، وصی رسول کو نہ پہچان سکے. اب جو ہے یہ پہچان گیا تو فوراً ارادہ کیا علی نے کہ یہ پہچان گیا، لاؤ اسے اٹھاؤں، اٹھا کر کے گلے سے لگاؤں. تو فتح قدموں سے لپٹ گیا. نہیں مجھے ایسے گلے سے نہ لگائیے گا، خود کو کسی کا غلام نہ بناؤ، جبکہ اللہ نے آپ کو آزاد خلق کیا، آزاد پیدا کیا. ایسے نہیں سینے سے لگائیے گا. کہا پھر؟ کہا میری شرطیں مانیے. کہا شرط کیا؟ پہلی شرط مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. دوسری شرط مجھے کبھی اپنے سے الگ نہ کیجیے گا. تیسری شرط مجھے اپنا غلام بنا لیجئے. بس جیسے ہی 3 شرطیں فتح نے رکھیں تو دریائے سخاوت امیر المومنین جوش مارنے لگا. یہ کہہ کر کے فتح کے شانوں کو پکڑا اور اٹھا کر کے گلے سے لگایا. فتح تو نے یہ 3 شرطیں رکھی ہیں تو انہیں ماننے کے بعد آج سے میں تجھے ایک لقب دیتا ہوں کہ میرے چاہنے والے تجھے قیامت تک قمبر کے نام سے یاد کریں گے. جزاک اللہ حیدری. اب جو کیا کلمہ، اب یہاں سے لفظی بات آپ کے سامنے کی بات کر رہا ہوں. بس جیسے فتح نے کلمہ پڑھا تو اشبوس کا بیٹا فضل اس نے بھی کلمہ پڑھا. جب فضل نے کلمہ، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، جیسے فضل نے کلمہ پڑھا تو اس کی کمانڈری میں جو 1200 کا لشکر تھا اس نے بھی کلمہ پڑھا. کتنوں نے کلمہ پڑھا؟ 1202 نے. میرا مولا مزدوری کرنے نکلا تھا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں، میرا مولا مزدوری. بات دوسری طرف چل جائے گی، نہیں تو اس موضوع پہ میں بولتا. جو کہا جاتا ہے نا علی مزدوری کرتے تھے، مزدوری کرتے، آپ بھی مزدوری کیجئے، یہ الگ موضوع ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. علی مزدوری کرتے تھے لیکن قصب معاشی روزی کمانا نہیں تھی، مسلمان بنانا. اجرت مزدور. کتنے؟ 1202 نے کلمہ پڑھا. مزدوری، کاندھے پر بیلچا رکھا. فضل و فتح دائیں بائیں 1200 کا لشکر لیا. مسجد نبوی، چھوٹی چھوٹی دیواریں، رسول کا واز، اصحاب کا جھمگٹ. رسول واز فرما رہے تھے، اصحاب واز سماعت کر رہے تھے. ادھر علی 1200 کا لشکر لیے ہوئے، فضل فتح قمبر کو ہمراہ لیے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف واپس. اب جو چلے تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں، لجاموں کی آوازیں، گھوڑوں کی ہنہناہٹ جب آوازیں رسول کے کانوں میں پڑیں تو رسول نے دیکھا اتنا بڑا لشکر لیکن آگے آگے علی آ رہے ہیں. فوراً صحابہ سے کہا یہ علی اتنا بڑا لشکر کہاں سے لے کر کے آ رہے ہیں؟ یہ تو ابھی مجھ سے یہ کہہ کر کے گئے تھے کہ میں مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں.
ہے میں مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے لے کر کے آ رہے ہیں؟ صحابہ اور رسول میں گفتگو ہو رہی تھی. صحابہ بھی اچک اچک کر کے دیکھنے لگے اور فوراً کہا ہاں لشکر یا رسول اللہ کہہ کر گئے تھے علی میں مزدوری کرنے جا رہا ہوں اور یہ لشکر لے کر کے آ رہے ہیں. دیکھیے اپنا راز پن لگائی فوراً. اپنا راز آپ پر بھی آشکار نہیں کرتے. علی کی بات دیکھ رہے ہیں آپ. یہ ہے عزیز و صحابیت. لیکن عصمت ہوا کرتی ہے. بس جیسے ہی کہا صحابہ اور رسول میں گفتگو ہو رہی تھی اتنے میں مولا کائنات نے مسجد نبوی کے دروازے پر 1200 کے لشکر کو روکا. فضل اور فتح کو ہمراہ لیا. رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سلام پیش کیا. رسول نے سلام کا جواب دیا اور جواب دیتے ہی رسول نے ایک سوال رکھ دیا. یا علی ابھی آپ کہہ کر کے گئے تھے کہ میں مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے لے کر کے آ رہے ہو؟ علی نے دستے ادب جوڑ لیے اور جوڑ کر کے کہا یا رسول اللہ میں کیا کرتا آج بس اتنی ہی سی مزدوری ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اب جو تعارف فضل اور فتح کا تعارف کرایا. 1200 کے لشکر نے دست رسالت پر بوسے دیے اور جب عزیز و بوسوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو رسول اسلام نے فضل اشبوس کے بیٹے سے کہا فضل ملک حبش واپس جاؤ اور اس لشکر کو بھی لے جاؤ اور جا کر کے تبلیغ کرنا. توجہ چاہ رہا ہوں. بس جیسے ہی رسول اسلام فضل کو حکم دے رہے تھے جاؤ واپس جاؤ اور جا کر کے تبلیغ کرنا فتح قمبر علی کے پیچھے چھپنے لگا. بس جیسے پیچھے چھپا تو فوراً مولا نے کہا فتح قمبر تم کہاں چھپ رہے ہو؟ کہا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے مجھے کبھی اپنے سے الگ نہ کیجیے گا. مجھے کبھی اپنے سے الگ نہ کیجیے گا. مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہیں رسول مجھے بھی حکم نہ دے دیں تم بھی جاؤ. بس جیسے یہ سنا تو مولا کائنات نے فتح قمبر کا شانہ پکڑا اور یہ کہہ کر کے رسول کے سامنے کھڑا کر دیا. کہا فتح یہاں وعدہ ایک محمد کرتا ہے نبھاتے سارے محمد ہیں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. جاؤ جاؤ تم ملک حبش واپس جاؤ. جیسے ہی فتح فضل چلا مسجد نبوی کے دروازے تک آیا اور آ کر کے پلٹ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ میرا باپ اشبوس دشمن اسلام ہے جس کام کے لیے اس نے ہمیں بھیجا تھا اور جب یہ وہ سنے گا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا تو یقیناً ہم مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے اور جب مصیبت میں گرفتار ہوں تب. بس جیسے یہ جملہ کہا تو علی نے فضل کے شانے پر ہاتھ رکھا. کہا فضل مصیبت کا سوال ادھر جواب ادھر. صرف ملک حبشی میں نہیں دنیا میں کبھی بھی کسی زمانے میں بھی اگر مصیبت میں پھنسنا تو مدینے کا رخ کر کے ایک مرتبہ یا علی مدد کہہ دینا پھر وہ مصیبت ہوگی اور ہم ہوں گے. مختصر یہ فضل اور 1200 کا لشکر لے کر کے ملک عزیز و مدینے سے چلے اور سرحد ملک حبش پہنچے اور پہنچ کر کے جب سرحد پر جا کر کے ٹھہرے تو اشبوس کا بیٹا فضل ایک نمائندہ تیار کیا جاؤ ہمارے بابا کے دربار میں چلے جاؤ اور جا کر کے کہنا ہم پلٹ آئے اور کامیاب پلٹے ہیں. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. حیدری ہم کامیاب پلٹے ہیں. ایلچی پہنچا دربار میں اشبوس کے اور جا کر کے کہا وہ جو لشکر گیا تھا فضل و فتح کا وہ پلٹ آیا اور کامیاب پلٹا. اشبوس بڑا محظوظ ہوا کہ جانشین رسول کا سر لے کر کے آئے ہوں گے.
उसने फौरन वुज़रा से कहा अरबी घोड़े लो, यमनी चादरों से सजाओ, ज़रा ज़ेवरात से लादो और लाद करके हमारे बेटे की कामयाबी के इस्तकबाल में ले करके जाओ। वुज़रा ने अस्तबल से अरबी घोड़े निकलवाए, खजानों से यमनी चादरें, ज़रा ज़ेवरात निकाले और घोड़ों पर लाद करके ले करके चले, सरहद पर पहुंचे। अब जो पहुंचे तो फजल की बारगाह में पेश किए तो फजल कहता ये क्या है? कहा अरबी घोड़े। इन पर सजा हुआ क्या है? कहा यमनी चादरें। इन पर लदा हुआ क्या है? कहा खजाने। किस लिए लाए हो? कहा तुम्हारी कामयाबी के इस्तकबाल के लिए। बस जैसे ये कहा तो फौरन मुंह बना लिया फजल ने और एक मर्तबा वुज़रा को झिड़क करके कहता है तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं? हमने उस अली के हाथ पर बैत की है जो दुनिया की दौलत को 3 मर्तबा तलाक दे चुका है। हम इस दौलत का क्या करेंगे? हम क्या करेंगे इस दौलत का? बस जैसे ये कहा वुज़रा समझ गए कि मामला पलट गया। वापस अशबोस के दरबार में जाकर के अशबोस को वुज़रा ने